صحابہ کی تعریف عند الاصولیین اور ہے، عند المتکلمین اور ہے، اور عند المحدثین اور ہے۔ اس کی ڈیٹیل آپ دوبارہ میرا یوٹیوب چینل وزٹ کریں، اس پر تفصیلاً مل جائے گی۔ تاہم ہمارے ہاں جو آج کل مدارس میں یا عام عوام تک جو تعریف پڑھائی جا رہی ہے یا جس کو بتایا جا رہا ہے وہ محدثین کی تعریف ہے، اور وہ تعریف یہ ہے کہ ہر وہ شخص صحابی ہوتا ہے کہ جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کی ہو، یعنی مجلس کی ہو، چاہے وہ مجلس اس طرح ہو کہ حضور دور بیٹھے ہوں اور وہ ہزاروں کے مجمع میں آخری کونے میں بیٹھا ہو، اور اس احاطے اور اس مجمع کے اندر وہ شامل ہو کہ جو حضور کا مجمع کہلاتا ہے، اور وہ چلا گیا ہو تو وہ بھی صحابی ہے۔ یعنی کہ ایسا شخص جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ کی مجلس کی ہو، چاہے وہ کچھ منٹوں کی کچھ لمحات کی مجلس ہو، اور حالت ایمان میں یہ ہوا ہو اور حالت ایمان میں اس کا خاتمہ ہوا ہو، تو ایسا شخص صحابی کہلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے مختلف درجے ہیں، جیسا کہ امام حاکم نے مستدرک کے اندر 12 درجے لکھے ہیں، کچھ متکلمین اور محدثین نے 13، کچھ نے 18 درجے لکھے ہیں، کچھ نے 15 درجے لکھے ہیں، اور کچھ نے 8 درجے لکھے ہیں۔ ان تمام درجات کا فرق ہے، اور ہر سنی کو اور ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ درجوں میں برابر نہیں ہیں، بلکہ صحابہ میں تفاوت درجات ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ یہاں بڑا واضح اور دو ٹوک اعلان رب قدیر کی طرف سے ہو رہا ہے کہ تم میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل ایمان لایا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کی راہ میں خرچہ کیا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بعد میں یہ ساری نیکیاں کمائیں، ایمان لایا، جہاد کیا، اللہ کی راہ میں خرچہ کیا، یہ آپس میں برابر نہیں، یعنی ان کے رتبوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کے ہاں سب سے ٹاپ کے اوپر جو صحابہ کرام ہیں، ان میں سب سے اوپر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت سیدنا عمر ہیں، پھر حضرت سیدنا عثمان ہیں، پھر حضرت سیدنا مولا علی ہیں، پھر یوں آگے ترتیب میں جس طرح قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ پھر عشر مبشرہ کے لوگ ہیں مہاجر، چونکہ وہ مہاجرین اولین میں ہیں، پھر اسی طرح سے وہ لوگ جنہوں نے بیعت عقبہ اولیٰ کی، بیعت عقبہ ثانیہ کی، یہ مختلف درجات ہیں صحابہ کرام کے جو عقائد کی کتابوں میں جن کی ترتیب لکھی ہے۔ بہرحال جو صحابہ میں رتبہ خلفائے راشدین کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ ان میں اتنا بہت ہے رتبوں میں کہ آپ یوں سمجھیں خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ آسمانوں پر، اور غیر خلفائے راشدین یہ زمینوں پر، ان کا پھر بھی آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ خود جلیل القدر صحابہ کرام یوں تفاوت کرتے تھے، جیسے کہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے خود اس چیز کا بیان کیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ خود جب ان جلیل القدر خلفائے راشدین کا ذکر کرتے تو جیسے حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ علی آسمانوں پر اور ان کے مقابلے میں عمار بن یاسر زمین پر۔ اب عمار بن یاسر یہ کتنے نمبر کا مسلمان مومن ہے؟ 7ویں نمبر کا یہ مومن اور مسلمان شخص ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ حضور نے فرمایا باقیوں کا ایمان دلوں میں ہوتا ہے، عمار بن یاسر کا ایمان اس کے رگ ریشے میں اترا ہوا ہے۔ اور یہ بدری صحابی بھی ہیں، بیعت رضوان والوں میں بھی ہیں، یعنی ان کو بہت زیادہ شان حاصل ہیں۔ تو اب مقابلہ کس کس کا کروایا؟ عمار کا اور مولا علی کا، اور فرق کتنا ہے؟ آسمان اور زمین۔ تو اب آپ بتا دیجئے، سوچئے کہ باقی اگر حضرت ابو بکر کا مقابلہ کروائیں گے، حضرت عمر کا کروائیں گے، دیگر کا، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ اور یہ مقابلہ خدا کے لیے یہ عقائد کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ عقلیات میں نہیں ہوتی ہیں۔ جو کچھ ہمارے لیے قرآن و سنت نے طے کیا ہے ہم اس کے پابند ہیں۔ اب اگر یہ ہو جی کہ اس طرح کسی کی شان بیان کریں کہ فلاں افضل ہے، فلاں اس سے افضل نہیں ہے، نیچے ہے، تو کئی لوگوں کے ذہن میں آتے ہو جی یہ تو دوسرے کی توہین ہے۔ اچھا اگر اس طرح توہین ہے تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ نبیوں کا سردار کون ہے؟
رسول اللہ سردار ہے. اچھا جی یہ رسول کے بعد درجہ کس نبی کا ہے؟ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اچھا جی اولو العزم پیغمبر کون ہے؟ تو بھائی کیا پھر یہ باقیوں کو جن پر آپ رسول اللہ کو فضیلت دے رہے ہو کیا پھر باقیوں کی توہین ہو جائے گی؟ تو یہ ہم عقیدے کے معاملے میں قرآن و سنت کے پابند ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. قرآن نے کہا ہے کہ یہ رسول بعضوں کو بعضوں پر ہم نے فضیلت دی ہوئی ہے. تو اب قرآن نے جب کہہ دیا ہے اور حدیث نے تشریح کی، رسول اللہ نے فرمایا انا امام المرسلین ولا فخر، میں تمام نبیوں اور رسولوں کا امام ہوں. وہ دوسری جگہ فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت والے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. اب یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، تو ہم اسی طرح سے عقیدہ رکھنے کے پابند ہیں. اب ہم آتے ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو صحابہ کرام کے درجے قرآن نے بیان کیے اور دو کیٹیگریاں بیان کی، فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے آپس میں برابر نہیں ہیں. لیکن سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 نے ایک خاص مسئلہ بیان کیا، یہ ہے درجوں کا معاملہ. اب ہے اگلا معاملہ کہ انجام کار کے لحاظ سے، انجام کار کے لحاظ سے ان کا کیا ہے؟ تو مالک ارض و سما فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنی. یہ جتنے بھی فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ سے بعد والے، یہ جتنے بھی میرے محبوب کے صحابہ ہیں، ان سب کے ساتھ کُلًّا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ان سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے. کچھ نے ترجمہ کیا بھلائی کا وعدہ کیا ہے، کچھ نے ترجمہ کیا خیر کثیر کا وعدہ کیا ہے، کچھ نے ترجمہ کیا کہ جنت کا وعدہ کیا ہے. حسنہ سے مراد کیا ہے؟ امام قتادہ، مجاہد اور امام ابو المنصور ماتریدی، امام ابو اللیث سمرقندی، علامہ واحدی، یہ مفسرین اور متکلمین کے میں نے نام لیے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر الحسنہ سے مراد جنت ہے. تو اب معنی کیا بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے صحابہ ہوں یا پچھلے صحابہ ہوں، فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے ہوں، ہیں سارے جنتی ہیں. بھائی ایسے نہیں یار، ایسے نہیں یار، بلند آواز سے سبحان اللہ کیا. الحمدللہ ہمارا جو مرکز ہے جامع مسجد سید آمنہ، یہاں جو آنے والے ہیں ان کو تو کم از کم پتہ ہے، جو نئے آئے ہیں ان کو شاید نہ پتہ ہو، یہاں سب کو پتہ ہے یہاں شان اہل بیت بیان ہوتی ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان ہوتی ہے، اور یہاں رسول اللہ کے صحابہ کا ذکر ہوتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ ہوتا ہے. اور سننے والوں نے یہ کبھی فرق نہیں دکھایا کہ نہیں ہم آل بیت کے نام پہ زیادہ بولتے ہیں اور صحابہ کے نام پہ کم بولتے ہیں، یا صحابہ کے نام پہ زیادہ بولتے ہیں اور آل بیت کے نام پہ کم بولتے ہیں. کیوں کہ ہمارے ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کے یاروں کے پیار کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں نبی کی آل بیت کے محبت کا دامن ہے. ہمارا یہ ہاتھ بھی بھرا ہوا ہے، ہمارا یہ ہاتھ بھی بھرا ہوا ہے. تو پھر مجھے کہنے دو نہ کہ انجتے دنیا وچ لوکی کوئی سونے تے کوئی کوجے نے، پر میرے سونے آقا دا ہر یار. بسم اللہ، اللہ خیر کرے، اللہ سب پہ رحمت نازل کرے. میرے نبی کے صحابہ کی عزت و عظمت کو ذرا کھل کے بیان کریں اور بولیں، پر میرے سونے آقا دا ہر سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا در. میرا میرے آقا سرور انبیاء کا ہر صحابی حسنہ کا موعود ہے
حسنا کا اس کے ساتھ وعدہ ہوا ہے. اب یہ جس سے حسنا کا وعدہ ہوا ہے، میں نے مفسرین کی رائے پیش کی کہ الحسنہ کا مطلب ہے جنت. تو اب مانا ہوگا میرے نبی کا ہر یار، اولیاء نہیں ہے یار، مزہ نہیں کیا بات ہے آپ کو، میرے نبی کا ہر یار جنتی ہے، میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. شاید اس پر کوئی انگلی اٹھائے کہ نانا ایک طرف آپ آیت پڑھتے ہو اسے ثابت اس کے مفہوم کو مفسرین کی اقوال سے کرتے ہو، اور پھر حسنہ یہ ایسا لفظ ہے جو کئی معنوں میں مشترک ہے. اب یہ جو الحسنہ ہے یہ مشترک لفظ ہے، آپ نے ایک معنی متعین کیا جنتی والا. جناب اتھے پتہ لگیا پھر کو کتی جنتی دینا ہوئے نا. میں کیا نہیں سنیا تو نے قرآن کی تفسیر قرآن سے ابھی نہیں پڑھی. قرآن مجید کی تفسیر ہم قرآن مجید سے کریں گے، یا سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. ہم قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے کریں گے اور قرآن سے پوچھیں گے اے قرآن یہ جن سے حسنہ کا وعدہ ہے، جنہیں حسنہ ملی ہوئی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو قرآن مجید سورۃ الانبیاء آیت نمبر 103 میرا اللہ فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. قرآن مجید برہان رشید میرا اللہ فرماتے لا یحزنہم الفزع الاکبر. میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو حسنہ کا ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے یہ جہنم کی بھنک بھی نہیں سنیں گے. سبحان اللہ کی آواز ہے. سبحان اللہ. اولئک عنہا مبعدون، یہ جہنم سے بہت دور ہوں گے. کتنے دور؟ لا یسمعون حسیسا، جہنم کی انہیں بھنک بھی نہیں ملے گی. اور وہ تو جنت میں یوں رہیں گے، ان کی جانیں جو چاہیں گی ہمیشہ وہاں وہ آرام کریں گے، وہ انہیں ملے گا. اور قیامت والے دن کا وہ جو فزع اکبر ہے اس سے بھی انہیں کوئی غم نہیں ہوگا. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ان سے آ کر فرشتے ملاقات کریں گے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. یہ وہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اور دوسری جگہ قرآن میں اللہ اس ملاقات کو کچھ یوں ذکر کرتا ہے کہ فرشتے کیا کریں گے؟ سلام، فرشتوں کی جانب سے انہیں سلام ہوگا. اب قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے، قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ جو فتح مکہ سے پہلے والے یا بعد والے جن سے حسنہ کا وعدہ ہے اور جن سے حسنہ کا وعدہ ہے وہ جہنم سے دور ہے، اتنے دور ہے کہ اس کی بھنک بھی نہیں سنیں گے. اور وہ وہاں ہوں گے جہاں جو چاہیں گے انہیں ملے گا، فرشتے ملاقات کریں گے. اب ہر عقل والا بولے جب جہنم میں نہیں ہے بلکہ اس کی بھنک بھی نہیں سنیں گے، اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، اور ہوں گے کہاں؟ وہاں ہوں گے کہ مشتہت انفسہم، جو ان کی جانیں چاہیں گی، جو وہ چاہیں گے انہیں ملے گا. فرشتے ملاقات کر کے کہیں گے یہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ ہے. تو اب خود بول وہ کون سی جگہ ہے؟ یقیناً وہ جنت ہے میرے سونے آقا دا. ارے ایک نکتہ سن لو، جنت میں تو ہم نے بھی جانا ہے. جڑے جانے بولو جنا دا پروگرام نہیں تے کوئی گل نہیں ہے. جنت میں انشاءاللہ ہم نے بھی جانا ہے، اس لیے کہ یہ جنت اللہ نے حضور کے غلاموں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اور یقیناً ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے غلام جنت
ہمارے دیے گئے، لیکن ہم میں سے بھی کچھ وہ ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ چاہے گا انہیں پہلے جہنم کے حوالے کرے گا، وہاں اپنے گناہوں کی سزائیں بھگت کر پھر وہ جنت میں آئیں گے۔ اب جنت والے ہم بھی ہوئے، جنت والے صحابہ بھی ہوئے۔ اب فرق یہ آیت بتاتی ہے، تم اور قسم کے جنتی ہو، وہ اور قسم کے جنتی ہے۔ تم یوں رگڑے کھا کے بھی جاؤ گے، کوئی ویسے بھی جائیں گے، کوئی بغیر حساب کے بھی جائیں گے، کوئی پروٹوکول سے بھی جائیں گے، لیکن کوئی وہ ہیں جو اپنے گناہوں کی سزائیں بھگت کے جہنم میں رگڑے کے جائیں گے۔ پر یہ جو حضور کے یار ہیں، ان کے لیے ایک قانون بنا دیا، یہ جہنم سے دور، جہنم ان سے دور۔ میرے سونے آقا دا ارے یاری بڑا سونا۔ میرے استاد گرامی حضور قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ جی، آپ نے اسی جگہ نقطہ فرمایا بیٹا جنتی ہم بھی، جنتی وہ بھی، صرف جب ہم جنتی جنتی کہیں تو اس میں کیا فرق ہوگا کہ وہ کیسے جنتی ہم کیسے جنتی؟ کیونکہ نبی نے فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ۔ مختلف سیاق کے اندر تقریباً 14 سے زیادہ روایتیں اس معنی میں موجود ہیں کہ جس نے لا الہ پڑھا حالت ایمان میں مرا کہاں جائے گا؟ بولو جنت میں جائے گا۔ فرمایا بیٹا فرق، جملہ سنو مزہ آ جائے گا، فرق یہ ہے ہم جنت میں جائیں گے، ہمیں جنت کی ضرورت ہے، نبی کی آل اور صحابہ جنت میں جائیں گے، جنت کو ان کی ضرورت ہے۔ ہمیں خود اپنی آپ کو سنوارنے کے لیے جنت کی ضرورت ہے، اور جنت کو اپنی رونق کے لیے، جملے بولوں گا کیونکہ میرے ذہن میں وہ ساری حدیثیں، جنت کو اپنی روشنی کے لیے، جنت کو اپنی خوشبو کے لیے، جنت کو اپنی نعمتوں کے لیے ضرورت ہے، تو محمد کی آل و صحابہ کی ضرورت ہے۔ پر میرے سونے آقا دا یہ صحابہ کے دل رب نے کیسے بنائے گے؟ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 8 وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ وہ صحابہ کی نیچر کیا ہے؟ بس یہ جملہ سنو کہ دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ صحابہ کی نیچر کیا ہے؟ دیکھو نا، یہ اگر یہ ایک پھٹا بنائے، آپ بنانے والے کے پاس جا کر اسے ٹٹول کے پوچھتے ہو لکڑ کیڑی لائیا، یہ مائے کہ پوچھو گے کیڑی کمپنی دائے۔ اب آؤ نا جن صحابہ کا میں ذکر کر رہے ہیں، جس رب نے یہ صحابہ میرے نبی کے حوالے کیے، کیونکہ میرے نبی کی حدیث ہے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا ہے، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں صحابہ سے پوچھتے ہیں او نبی کے یارو تمہاری نیچر کیا ہے؟ تو پھر جواب اس نے دینا ہے جس نے چنیں گے، وہ جواب دیتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہیں ایسا بنا دیا ہے کہ تمہیں تمہارے دل کو ایمان پسند ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، رب نے تمہیں ایسا بنایا کہ تمہارا دل ایمان کی طرف جاتا ہے اور تمہارا دل نفرت کرتا ہے کس سے؟ کفر سے، عصیان سے، فسوق سے، گناہوں سے، نافرمانی سے، کفر سے۔ اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعما واللہ
علیم حکیم۔ یہ رب کا فضل ہے ان پر، رب کی نعمت ہے۔ مطلب کیا؟ ان کے دل کو کفر چنگا ہی نہیں لگتا، منافقت چنگی نہیں لگتی، فسوق چنگا ہی نہیں لگتا، عصیان چنگا ہی نہیں لگتا۔ ان کے لیے اٹریکشن ہے تو کس میں؟ ایمان میں۔ یار جتنا داد بندی ہے اتنی دے نہیں رہے ہو وجہ۔ اللہ اکبر دوستان گرامی، پھر ان صحابہ کرام کے حوالے سے رب قدیر نے ان کے معمولات کو بیان کیا کہ یہ صحابہ ہیں اور پھر تم بھی ہو، تو تم نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا یہ جو ایمان والے ہیں یہ آپس میں کیا کرتے ہیں؟ جو ان سے پہلے چلے گئے یہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر کے کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ دوسری جگہ میرا اللہ قرآن میں ایک اور انداز سے ان کی شان کو بیان فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا 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 ذالک الفوز العظیم۔ میرے اللہ نے یہاں دو کائنٹس آف صحابہ بیان کیے ہیں۔ فرمایا سابقون الاولون، وہ پہلے اگلے من المہاجرین والانصار، چاہے وہ مہاجر ہیں چاہے وہ انصار ہیں، اور وہ جو ان کی اتباع میں نیکی میں آئے، احسان میں اتباع کی۔ کیا مطلب؟ ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی انہیں دیکھ کر ایمان لائے۔ ان کی شان کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی، انہیں اپنے سے رب نے راضی کر دیا۔ ان کے لیے وہ جنتیں بنائی ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یہ کوئی 2-4 دنوں کا انعام نہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ رہیں گے جنتوں کے مالک بن کر ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ تو پھر مجھے کہنے دینا میرے سونے